پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی آپ کو بتائیں کہ مینار پاکستان کے قریب خواتین کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اوباش نوجوان چنگچی میں سوار خواتین کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں ہراساں کر رہے تھے۔ موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان چنگچی کے پیچھے مسلسل باجا بجاتے رہے۔ ایک نوجوان نے چلتے چنگچی پر چڑھ کر لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکت کی۔ ہراساں کرنے پر خاتون نے جوتا اتار کر لڑکوں کو وارننگ بھی دی۔ غضنفر خان نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ غضنفر بتائے گا یہ ایگزیکٹلی واقعہ کب ہوا ہے؟ جی بالکل، 14 اگست کی درمیانی شب جو ہے 13 اور 14 کی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ گریٹر اقبال پارک میں پیش آیا ہے، جہاں پر خاتون فیملی کو جو ہے وہ اوباش نوجوانوں نے جو ہے گھیر لیا، تنگ کیا، جس پر وہ چھڑی اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ چنگچی رکشہ میں پیش آیا، جہاں پر اوباش نوجوان جو ہیں وہ خاتون سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، لیکن اس دوران جو ہے وہ کسی بھی نوجوان نے منع نہ کیا اور نہ ہی اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ تاہم خاتون جو ہے وہ جوتا بھی اتار لیتی ہے اور نوجوان جو اوباش لڑکا تھا وہ چھیڑ چھاڑ کے بعد جو ہے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہی فوٹیجز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں تو آئی جی پنجاب پولیس بھی حرکت میں آئے ہیں۔ انہوں نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد شناخت کا عمل جو ہے وہ اس کی ہدایت کی ہے اور سیکورٹی کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ اس روٹ پر تمام جو کیمرے ہیں ان سے ملزمان کی تلاش کی جائے تاکہ ان کو کیسے کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اور غضنفر، یہ جو لاہور گریٹر اقبال پارک کے قریب ہراساں کرنے کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ تیسرا واقعہ ہے 14 اگست کے بعد؟ جی بالکل، یہ تیسرا واقعہ ہے۔ یہ بھی اسی 14 اگست کی جو دوپہر تھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر خاتون نے جو ہے وہ بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے اور نوجوان جو ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں نوجوان ان کو جو ہے تنگ کرتے ہیں، جہاں پر وہ خاتون جو ہے وہ چھڑی اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے اور ان کو مارتی ہے، پیچھے کرتی ہے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ کچھ 2 پولیس اہلکار وہاں پہ موجود تھے جو اس خاتون کو جو ہے اس پارک سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ تاحال درج نہیں کیا جا سکا۔ پولیس کا موقف ہے کہ اس واقعے کی جو درخواست ہے وہ تاحال موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ جو رکشے والا واقعہ ہے اس پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد شناخت کی ہدایت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ غضنفر خان۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ فیاض صاحب، یہ بتائیے کہ پے در پے خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات آتے جا رہے ہیں سامنے، 14 اگست کا بھی معاملہ آپ کے علم میں ہوگا، تو یہ بتائیے ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر چل پڑا ہے فیاض صاحب؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ میں نے ابھی 2 ٹی وی چینل میں ویکپ دیتے ہوئے بڑا ایگریسولی کچھ باتیں کی ہیں، ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جس کی فطرت خبیث ہو اور جس کے ماں باپ بھی جگہ ان کی تربیت بھی خباثت کے اوپر مبنی ہو، وہ فرد اور وہ مرد ہی سوچ سکتا ہے کہ وہ بازاروں میں اور سڑکوں میں اور راہ چلتی ماں بہن بیچنے کے حوالے سے کوئی مسبیہیو کرے۔ جس کی رتی برابر بھی کوئی تھوڑی سی تربیت اس کے ماں باپ نے کی ہو نا، رتی برابر بھی، دنیا کا گناہگار ترین شخص بھی ہوگا لیکن اس کی کوئی رتی برابر بھی اس میں ایمان کی رحمت ہوگی، وہ انسان کبھی نہیں سوچ سکتا کہ راہ چلتی کسی خاتون کو، راہ چلتی کسی مظلوم اور بے سہارا اور بے آسرا خاتون کے اوپر اور ہوا کی بیٹی کے یہ بہیو کرے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنامنا وہی ہے، اور خاندان اور فطرت کی خباثت کا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ قانون کی عملداری اس قسم کے خبیثوں کو یہ فرام ڈے فرسٹ سے جب سے یہ سوسائٹی بنی ہے، یہ بازاروں کے اندر، یہ سڑکوں میں، یہ گلیوں میں یہ چیزیں چلتی آتی ہیں، لیکن جس سوسائٹی کے اندر کہ جنا قانون کی عملداری ہو نا، اس طرح کے جنا کچھ 8-10 لڑکوں کو جنا اور مردوں کو نشان عبرت بنایا ہو نا، تو پھر میں کہتا ہوں 75-100 دفعہ سوچے گا کوئی خبیث، چاہے وہ پیدل چلتے ہو چاہے وہ۔ فیاض صاحب، ابھی تو آپ کی حکومت ہے نا، ابھی تو قانون کی عملداری نظر آنی چاہیے۔ میں بتاتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے ہے آپ کا گجرپورہ کا واقعہ ہے۔ ہم نے 4 دن کے اندر آپ کی جدید سائنٹیفک ٹیکٹکس یوز کر کے، آپ کی نادرا کو استعمال کر کے، جیو فینسنگ کو استعمال کر کے، پنجاب فرانسک سوسائٹی کو ایجنسی کو استعمال کر کے ہم نے پورا کیس 5 دن میں سارٹ آؤٹ کیا اور پھر چند ہفتوں کے اندر اس کو گرفتار بھی کر لیے سارے کلپریٹس۔ پھر اسی طریقے سے عثمان مرزا کا کیس ہے، زاہد جعفر کا کیس ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ذاتی دلچسپی لے کے جیل کے اندر سے لے کے باہر پروسیکیوشن تک خود جناب اس کی سپرویژن کر رہے ہیں، اس کو جناب لک آفٹر کر رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہوا گریٹر اقبال پارک کا، آپ کے سامنے ہے کہ آج ان میں سے 20-25 جو ہے نا وہ کلپریٹس کے جو انونیمس نہیں ہے، نامعلوم نہیں ہے، ایگزیکٹ کریکٹ جو ہے نا ہم نے پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کو یوز کر کے اور نادرا کو یوز کر کے اور جیو فینسنگ اور تمام ٹیکٹکس یوز کر کے ملٹری اور سول تمام ایجنسیوں کو انوالو کر کے پنجاب حکومت نے آج ان کو 20-25 کو گرفتار کیا۔ اس کے ذریعے سے مزید آپ کو 2-4-6 دنوں کے اندر گرفتاریاں بھی ملیں گی، اور جو جس نے نیگلیجنس کی پولیس کے اندر یا آپ کی جناب PHA کے اندر
ان کو بھی جناب سسپینڈ کیا, ان کے خلاف انکوائری لگوائی. اب یہ جو ایک اور آپ ویڈیو آ گئی ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر ایک خبیث جا رہا ہے اور وہ خواتین کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہا ہے, تو بچے گا تو نہیں, وہ یہ تو طے شدہ چیز ہے, وہ نہیں بچتا. تو یہ ہم تمام ہماری حکومتیں, پولیس, انتظامیہ ادارے وہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنائے. ہم نے 354 دفعہ لگوائی ہے گریٹر اقبال پارک کی, جس کی سزا یا موت ہے یا عمر قید ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے کچھ 4, 6, 10 ایگزامپلری جناب کیسز ہوں گے. اب تک فیاض صاحب کتنے افراد گرفتار ہو چکے ہیں؟ تقریباً 20 سے 25 کے قریب ہے, اور باقی ان کے ذریعے سے آگے مزید گرفتاریاں وہ انشاءاللہ آپ کو 2, 4, 6 دن کے اندر نظر آئیں گے. لوگ بھاگ گئے ہیں, وہ ان سے جو تفتیش ہوئی ہے ان سے پتا چلا جی کچھ KPK کے کوہاٹ, بنو اور کچھ جناب ادھر راجن پور اور جنوبی پنجاب کے جناب دیہاتوں اور شہروں کی طرف. لیکن انشاءاللہ جو ویڈیو کلپ کے اندر کیمرہ کی جو ویڈیو کلپس ہیں جی جو کلیئر آ گیا وہ نہیں بچے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ, آپ نے آج اس کے لیے وقت نکالا.